السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی اس گفتگو میں آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ والدین جو بچوں کے بارے میں لاپرواہی برتتے ہیں، جو بچوں کا خیال نہیں کرتے ہیں یا بچوں کو باہر گھر سے جانے دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں، اور جو ایسی کسی انجان سے فرینڈشپ کر لیتے ہیں یا دوستی کر لیتے ہیں یا ان کا گھر میں آنا جانا ہو جاتا ہے اور ان کی مختلف سرگرمیوں پہ وہ نظر نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی میں لاپرواہی میں ہی گنوں گا۔ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی خام خواہ میں کسی سے اس قدر آپ فرینڈشپ نہ کریں، اس قدر آپ ان سے اپنی جو ملنا جلنا ہے اس قدر نہ کریں کہ وہ بے دھڑک ہو کے آپ کے اس جگہ پہ بھی آ جائیں، آپ کے جو پرسنل بیڈ روم ہے وہاں پہ بھی آ جائیں، آپ کے گھر میں آنا جانا ایسے کریں جیسے کہ وہ فیملی ممبر ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ فیملی ممبر ہوں بھی نہ۔ تو بعد میں جو سے ہیں اس قسم کے اکثر جو آج کل کے جو معاشرہ جا رہا ہے اس میں وہ جرائم کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ، وہ اور آپ کو اس قسم کی ٹریجڈیز سے گزرنا پڑتا ہے کہ جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز میرا آج کا مقصد ہے آپ سے گفتگو کرنے کا۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو ایک ایسے والد کی گفتگو بھی سنواؤں گا جس کا 2.5 سے 3 سال کا بچہ اغوا کیا گیا اور اس نے 1.5 ماہ بعد اپنے بچے کو پا لیا۔ یہ بھی ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کے دور میں اس نے اپنے بچے کو پا لیا، اور اس نے 1.5 ماہ کے دوران کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سرچ نہیں کیا بچے کو، کوئی ایسا دربار نہیں چھوڑا، کوئی ایسا بزرگ نہیں چھوڑا جسے دعا نہیں کروائی۔ گھر میں آئے روز انہوں نے وظائف کروائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ لیکن وہ بچہ اغوا ہوا، وہ اسی کے گھر کے باہر سے اغوا ہوا، اور وہ بعد میں کہاں پہ چلا گیا اور وہ 1.5 ماہ تک ان کو ملا بھی نہیں۔ تو خوش نصیبی سے ان کو بعد میں مل گیا۔ کس طریقے سے ملا یہ چیز ہے، وہ آپ کو اس کی والد کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو میں نے ریکارڈ کی، اور وہ بتا رہا اس میں کہ اس نے کس طریقے سے اپنے بچے کو جو سا وہ حاصل کیا اور کس طریقے سے اس کا بچہ اغوا ہوا۔ البتہ بچے پہ تشدد، جب وہ بچہ برآمد ہوا تو اس پہ تشدد کے نشانات بھی واضح طور پہ تھے، اور اس کی چیسٹ بھی جو سی ہے وہ سویل کی ہوئی تھی، اس کا ایکس رے بھی ہوا، اس کا مختلف میڈیکل بھی آیا، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں کہ اس بچے پہ تشدد اتنا کیا گیا تھا۔ کیونکہ بچہ 1.5 ماہ تک ماں سے جدا رہنا بڑی بات ہے، اور بچہ روتا تھا تو اس کو آگے سے وہ مارتے تھے، اور وہ بچہ اغوا بھی ان کے گھر سے باہر سے کیا گیا۔ تو یہ چیزیں آج کل جونسیا والدین کے لیے اسپیشلی طور پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے باہر جانے پہ جونسا وہ پابندی لگائیں۔ اگر وہ انہوں نے بچوں کو باہر لے کر جانا، کسی شاپ پہ لے کے جانا، زیادہ تر واقعہ جو سے وہ شاپ پہ جانے سے ہوتے ہیں۔ شاپ پہ بچہ چیز لینے جاتا ہے تو وہیں سے بچہ جو سا وہ اس قسم کے اغوا کے جو سلسلہ کار ہے وہ بنتے ہیں، اور جو ٹارگٹ پہ جنہوں نے رکھا تھا وہ وہیں سے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور گھر میں جو آپ کے انجان لوگ آنا جانا کرتے ہیں اور جن کا آپ کو پہلے ملنا جلنا نہیں ہوتا، جو نئے آپ کے واقف کار ہوتے ہیں، اسپیشلی ان سے بہت زیادہ محتاط رہیں، وہ بھی جرائم کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں یہ آپ دیکھیں، پہلے ویڈیو دیکھیں، اس میں بچہ دیکھیں اور اس کے والد کی گفتگو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی اورنگزیب بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور آپ کے ساتھ یہ وقوع کیسے ہوا اور کب ہوا؟ یہ 31/10/2021 کو ہمارے گھر سے اٹھا کے لے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر شاد باغ تھانے، نہیں گھر کے اندر سے اٹھا کے لے کے گئے، باہر دروازے سے اچھا لے گئے، اغوا کر دیا۔ پھر ہم نے اخبار میں ادھر ادھر اشتہار لگوائے، اشتہار کے بعد کیبل پہ بھی دیا، اخبار والوں کو بھی، میڈیا والوں کو بھی بتایا، لیکن جون سا نا ہمارے بچے کا کوئی سو نہیں نکل رہی تھی۔ بعد میں جون سا نا شاد باغ تھانوں والوں نے جون سا نا انہوں کو پکڑ لیا، پھر ہمیں بلایا کہ اپنا بچہ، یہ تمہارا بچہ ہے، ہم نے کہا جی۔ انہوں نے ہمیں بچہ پکڑا دیا۔ نائلہ اور جون سا وہ لڑکا ہے ساتھ، انہوں نے اغوا کیا تھا اسے۔ وہ انہوں کا کہنا ہے کہ ہمیں مکان نہیں مل رہا تھا، ہم پہ لوگ شک کر رہے تھے۔ میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، مکان کے چکر میں اس لڑکے کو ہم نے اٹھا لیا، اس پہ تشدد بھی کیا۔ اس کا یہ سینہ جو سا سارا زخمی ہوا تھا، یہ ہمارے پاس ایکسرا سارا کچھ میڈیکل بھی کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھپڑ مار مار کے یہ ساری جو سی آنکھیں تھی نا یہ سوجی ہوئی تھی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضمانت دے دے جی، ہمیں معاف کر دے، اس لڑکی کو معاف کر دے، ہماری لڑکی ڈھونڈی ہے تو آپ کا لڑکا اس کی وجہ سے ڈھونڈا ہے۔
اچھا یہ جو لڑکی ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ پہلے بھی شادی شدہ اور اس کے ساتھ بھاگ کر آئی ہوئی ہے یہ جو ملزم ہے؟ جی یہ شادی شدہ تھی، تو اس لڑکے نے اس کے محلے میں مکان لیا کرائے پہ، تو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ اس کا پہلے بھی خامند موجود ہے، یعنی پہلے بھی نکاح ہوا اور اس کا ناجائز طریقے سے رہ رہی ہاں ناجائز طریقے سے، اب پہلے ہی نکاح ہوا تھا، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہے نا بغیر نکاح کے رہ رہے تھے، تو انہوں نے یہ جو سا نا بچے پہ تشدد ہی بہت کیا ہوا ہے۔ آپ کو بچہ کتنے دنوں بعد ملا ہے؟ اب میں ملا ہے 35-36 دنوں بعد ملا ہے۔ 35-36 دن کے بعد یہ بچہ آپ کو ملا ہے؟ جی اتنی دیر آپ اپنی قانونی اور جو اشتہار وغیرہ اور مختلف جگہوں پہ گئے اسے ڈھونڈنے کے لیے؟ جی جو سے ادارے ہیں، یہ گرین ٹاؤن ادارہ ہے عیدی والوں کا، ادھر بھی گئے، یہ سکنیر پہ ادارہ ہے ادھر بھی گئے، جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا تھا نا کہ یہ ادارہ ہے ہم ادھر بھاگتے تھے، اخبار میں دے دیا، ہر قانونی ہر کارروائی مکمل کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ صحیح۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ عدالت سے انصاف چاہتے ہیں؟ جی ہم عدالت سے انصاف چاہتے ہیں، یہ نائلہ کو ضمانت نہ ملے، اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے ضمانت لینی ہے، تو اس کی ضمانت جو سی ہے کینسل ہو جائے، ہماری جج صاحب کے پاس یہی اپیل ہے۔ ٹھیک۔ جی فرینڈس، تو آپ نے اس کے والد کی گفتگو سنی، جس طریقے سے وہ بتا رہا کہ میرا بچہ کس طریقے سے اغوا ہوا اور 1.5 ماہ کے بعد مجھے ملا۔ تو بچہ دیکھیں آپ، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ جس پہ تشدد بھی کیا گیا ہے اور اس پہ آنکھوں پہ بھی سویلنگ ہے، ابھی جو تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور اس کی چیسٹ کے ایکس رے وغیرہ بھی کیے گئے ہیں جس پہ تشدد کے نشانات بھی جسم پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو بچہ انٹرنلی طور پہ تھوڑا سا پرابلم کا بھی شکار ہو گیا، کیونکہ یہ اس پہ لوگ تشدد کرتے رہے ہیں تاکہ بچہ جو سا وہ اپنی ماں کو بار بار پکارتا تھا وہ نہ پکارے۔ تو یہ جو جرائم پیشہ لوگ تھے جنہوں نے بچہ اغوا کیا تھا، یہ ایک ناجائز طور پہ رہنے والا جوڑا تھا، اور عورت شادی شدہ پہلے ہی تھی اور اس بندے کے ساتھ بھاگ کر آئی ہوئی تھی، اور لوگ اسے کہتے تھے کہ تم شادی شدہ نہیں ہو، تو انہوں نے بچہ صرف اس وجہ سے اغوا کیا تاکہ ہم بچہ شو کروا سکیں لوگوں کو کہ ہم شادی شدہ اور ہم پہ کوئی ایلیگیشن نہ آئے۔ تو بچہ انہوں نے اپنی وہاں محلے سے اغوا کیا تھا۔ تو اس لیے پیرنٹس سے میری یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد جو سے ہیں وہ خیال کریں، اپنے بچوں کو جو سا اکیلے باہر نہ جانے دیں، اگر شاپ پہ بھی جانے دیں تو کوشش کریں گھر کا کوئی فرد جو سا بچوں کے ساتھ جائے اور ساتھ آئے۔ تو اس قسم کی لاپرواہی سے احتیاط کریں پلیز۔ آج کل جو معاشرہ ہے وہ بہت پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اپنا جو سا وہ قریبی آپ کو ٹارچر دے جاتا ہے، آپ کا ٹریجڈی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ جس قدر احتیاط کریں اس قدر ہی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ جو میری بات میرے پیرنٹس نے سنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور کریں گے بھی، اور اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے بچوں کے لیے جو سا اس قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایک، وہ اکیلے باہر نہ جائیں، دوسرا ان کے ساتھ اگر انہوں نے جانا بھی ہے شاپ پہ تو خود جائیں، تیسرا اپنے بچوں کے اسپیشلی جب وہ اسکول بھیجتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو اس وقت آپ ان کی پوری سرگرمیوں پہ نظر رکھیں اور آپ ارد گرد کے ماحول پہ بھی نظر رکھیں۔ ہمارے بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر اس طرح کے اقدامات کرنا ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، ادروائز جو ہے لاپرواہی کے نتیجے تو آپ پھر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ جو ہے اپنی رحمت کرے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔